دے رہے ہیں اس کو آپ اس کا مالک بنا دیں. آپ نے مالک تو نہیں بنایا، آپ نے تو مشروط کر دیا، مشروط حج یا عمرے سے کر دیا اس کو، تو وہ تو مالک نہیں بنا. ہاں آپ اس کو ویسے ہی دے دیتے کہ آپ اس کے مالک ہیں، جو جی چاہے کریں آپ. پھر اس کی مرضی تھی کہ وہ حج کرتا یا عمرہ کرتا یا اپنے لیے گھر بناتا یا اپنے بچوں کو کھلاتا، تو پھر جائز تھا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اخلاص چلتا ہے. اخلاص، آپ کی نیت کیا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. یاد رکھو میرے دوستو، مختصر سا وقت ہے، میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی ان سونے اور چاندی کے پتھر بنائے جائیں گے، قطرے بنائے جائیں گے، اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور وہ گرم پتھرا اس ماتھے سے داخل کیا جائے گا اور پیچھے گتی سے اس کو نکالا جائے گا، اور یہ اس سے موت واقعہ نہیں ہوگی. اس سے موت واقعہ نہیں، کیوں؟ موت تو ایک ہی دفعہ آنی ہے نا، وہ تو ہو چکی. اب وہ مرے گا نہیں، اور نہ ہی وہ ایک دفعہ کیا جائے گا، بلکہ یہ سلسلہ قیامت کے دن چلتا رہے گا. اس کے ماتھے میں وہ گرم پتریاں جہنم کی آگ کی گرم کر کے اس کی گدی کے پیچھے سے نکالی جائیں گی. اسی طرح اس کی پتریاں گرم کر کے اس پسلی سے داخل کی جائیں گی اور دوسری پسلی سے اس کو نکال دیا جائے گا. اور یہ سلسلہ ایک دفعہ نہیں ہوگا بلکہ یہ چلتا ہی رہے گا. خدا ہمیں اس سے پناہ میں رکھے. اسی طرح جن لوگوں نے بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ، قیامت کے دن ان کے بڑے بڑے کھر ہوں گے اور بڑی بڑی سینگیں ہوں گی. اس آدمی کو میدان میں لٹایا جائے گا، وہ مال اس کا آئے گا اور اس کو سینگوں سے مارے گا، کھروں سے اس کو روندے گا، اور پھر چلا جائے گا، اور پھر آئے گا، اور پھر جائے گا، اور پھر آئے گا، اور پھر جائے گا. یہ قیامت کے دن یہ سسٹم اس کے اوپر چلتا رہے گا اور اس کو وہ عذاب ہوتا رہے گا. اسی طرح جن لوگوں نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ان کے لیے قیامت کے دن 2 چتری والا سانپ، 2 چتری، ایک سانپ ہوتا ہے نا جس کی 2 چتریاں ہوتی ہیں، وہ سانپ ان کے گلے میں لٹکایا جائے گا، اور وہ سانپ اس کو کبھی اس طرف سے ڈنک، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ موت تو آئے گی نہیں. معلوم ہے کہ وہ سانپ کتنا زہریلا ہوگا. فرماتے ہیں کہ اگر وہ سانپ زمین پر ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو زمین پر قیامت تک گھاس نہیں اگے گی، اتنا وہ زہریلا ہوگا وہ سانپ. خداوند کریم ہمیں اس سانپ سے بچائے، اس پتریوں سے بچائے، اس مال سے جو ہمیں کرے ہماری جان بھی لے لے، زکوٰۃ بھی لے لے، مال بھی لے لے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ کر دے، بچا لے. لہٰذا میرے دوستو، یہ چند باتیں زکوٰۃ سے متعلق تھیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ معراج شریف کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں گا. اور ایک تو یہ کہ آج جو ہے، آج کا جو بھی پروگرام ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام کرتے ہیں، اور آپ کی پیدائش کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے. انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا. یہ اور یہ دیکھو کہ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا فرمایا کہ آپ کی پیدائش کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی اور آپ کی شہادت بھی اللہ کے گھر مسجد میں ہوئی. اور یہ کیوں ہوا مختصر سا آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ یتیم ہو گئے تھے. آپ کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا اور جب حضور کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا اور اپنے گھر میں رکھا حضور کی والدہ مائی آمنہ کو. اور حضور کی ولادت حضرت ابو طالب کے گھر میں یعنی حضرت علی کے گھر میں. حضرت علی تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا. آپ کی ولادت بھی جو لوگ کعبہ مکہ شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ صفا مروہ کی طرف جب آپ آگے دیکھتے ہیں تو اب وہاں لائبریری بن گئی ہے, وہاں لائبریری بنا دی گئی ہے حضور کی پیدائش کی جگہ جو ہے. لہذا جب اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب کی پیدائش ابو طالب تیرے گھر میں ہوئی ہے تو تیرے بیٹے کی پیدائش میں اپنے گھر میں کروں گا. میں کسی کا احسان نہیں رکھتا. میرا محبوب تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے اور تیرا بیٹا علی میرے گھر میں پیدا ہوگا تاکہ حساب کتاب چکتا ہو جائے. لہذا آج بڑی خوشی کا دن ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ پیدائش کا دن ہے اور آج اتفاق سے جمعہ بھی ہے اور وہ بھی جمعہ تھا. وہ بھی 13 تاریخ تھی اور آج بھی 13 تاریخ ہے. آج بھی یہاں بھی جمعہ ہے تو مجھے امید ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس فقیروں کی اس مسجد میں ضرور حاضر ہوں گے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو خصوصیات ہیں علم کی یعنی علم کے دروازے ہیں آج اس جماعت پر بھی علم کے دروازے کھول دیے جائیں. وہ بھی سخی ہیں اور آج جو لطف و کرم اور جو خشوع اور خضوع نمازوں میں حضرت علی کو آتا تھا اس میں سے ہم غریب جماعت کو بھی وہ حصہ دیں گے تاکہ ہمیں بھی نمازوں میں وہی خشوع وہی خضوع اور وہی معراج اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے ولی موجود ہو جاتے ہیں ہر جگہ اور آپ کوئی ولیوں کے سردار ہیں تو آپ ضرور اس مجلس میں آج حاضر ہوں گے. میرا یقین ہے میرا ایمان ہے اور اپنے فیض سے ہم سب کو فیضیاب کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عزیز دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تعمیرات میں حصہ لینے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور تعمیرات میں جو حصہ لینا چاہتے ہیں وہ حصہ لیں. ہاں بھائی ایک بات اور میں کہنا چاہتا تھا کہ اسی اتوار کو ہے نا
اس اتوار کو بعد نماز مغرب ایک کنونشن ہم بلوا رہے ہیں. یہ سالانہ کنونشن نہیں ہے، مگر اس کنونشن میں ہم آپ کو 3 مہینے